تسکنوا الیہا, گھر میں سکون حاصل کرو. گھر سے سکون نہیں تو باہر کیسے سکون ملے گا؟ سکون کی جگہ تو گھر ہے. لتسکنوا سے سکون حاصل کرو. تو ہم بجائے سکون حاصل کرنے کی دوسری چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. یہ اصل بات غلط یہیں سے ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا وہاں سے تمہیں سکون ملے گا. اب ہم کہتے ہیں جی روٹی کیسی پکائی, سالن کیسا پکایا, فلانا کام کیوں نہیں کیا, فلانا کام. یہ سکون کے لیے تھوڑی, اس کی ذات میں سکون ہے, اس سے سکون حاصل کرو, اس سے گپ شپ لگاؤ, یہ کرو وہ کرو. ہم اصل چیز نہیں حاصل کرتے. اگر کچھ جیسے میرے پاس اللہ اللہ سیکھنے ہو جائے, کہا جی فلانے سوال کا جواب دے دو, فلانے سوال جواب دے دو. بھائی تو یہ کسی عالم کا بیٹھ کر سارے مسئلے حل کر لے. یہاں پر وہ چیز نہیں. گوشت والی دکان پر جاؤ, کہا کہ جی مینو دال دے دو, وہ کہا کہ پاگل ہو گیا, یہ گوشت کی دکان ہے, گوشت لو یہاں سے. تو لتسکنوا الیہا, سکون حاصل کرو ان سے, سکون کی وہ طلب کرو, نہ کہ ان وہاں جھگڑے کرو. تو گھر میں جو جھگڑا فساد جن کی ہوتا ہے, گھر میں ماحول جن کا جھگڑے کا ہوتا ہے, ہر فیلڈ میں ناکام ہے. باہر سن لو کان کھول کر. اور گھر کا ماحول اچھا ہوگا پر ہر چیز ٹھیک ہوگی. کیونکہ گھر میں بیوی اور بچے ہیں, ان کا دل خوش ہوگا تو انہی کی وجہ سے رزق روٹی مل رہا ہے. انما ترزقون تسرون بضعفائکم, ان کمزوری کی وجہ سے روٹی ملتی. گھر میں جو بڈھے ہیں, بچے اور عورتیں, ان کی وجہ سے آپ کو رزق, روٹی, عزت, مقام, مرتبہ سب ملتا ہے. اب ان کو تم ستاتے ہو تو باہر کیا لوگے, جوتے کھاؤ گے. لیکن مرد عجیب ہے, باہر کے جوتے پسند ہے, کھا لے گا, گھر سے بیوی کی تھوڑی سی کڑوی بات برداشت نہیں کرے گا. بھائی وہ کڑوی کنین کی طرح تیرا بخار اتارے گا. کریلے کھاتا ہے تو شوگر صحیح ہو جاتی ہے. اب کھانے میں تو کریلا کڑوا لگتا ہے لیکن شوگر ٹھیک ہو جاتی ہے. تو اس کی کڑوی کسیلی برداشت کرو گے تو تمہیں جو بخار ہیں وہ تمہارے اتر جائیں گے. ایک تو کبر کا بخار اتر جاتا ہے کہ بندہ بڑا آدمی سمجھتا ہے, گھر جو نال ہوندی ہے, سب کوئی بڑا بڑا نہیں رہتا. وہ کہتا ہے یار بس اللہ نے عزت رکھی, ورنہ گھرے تھا بیگم باہر ہی ان باتوں کو اشاعت کر دے تو میرا کیا حال ہوگا. تو اس لیے لتسکنوا الیہا, سکون حاصل کرو, اس لیے انہیں خوش رکھا کرو. لہذا تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا اپنی بیویوں کو ماہانہ کچھ ایسے پیسے دیا کرو کہ اس کے بارے میں پوچھا نہ کرو کہ تو نے کہاں خرچ کیے. بس کہا کہ جہاں تیرا دل چاہے خرچ کر, اپنے ماں باپ کو دے, بہن بھائیوں کو دے, جہاں چاہے دے, کچھ بھی نہیں, اعتراض بھی نہیں کرو. کتنی خواتین نے شکایت کی کہ مردوں نے کبھی اس کے ہاتھ پر جیب خرچ کے طور پر روپیہ کبھی نہیں رکھا, حالانکہ اچھے اچھے دیندار ہیں, بلکہ تبلیغ میں چلے لگا لگا کر تبلیغ بھی پرانی کر دی انہوں نے. لیکن یہ ان کو ذوق نہیں آیا اور یہ عقل نہیں آئی ان کو کہ اپنی بیوی بچوں کا خیال کرے. محلوں میں اڑا رہے ہیں, وہ ادھر سب کو کر رہے ہیں اور بیوی بچوں کا خیال نہیں. حالانکہ فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے, پوچھا گیا کہ میں پیسے کماؤں سب سے پہلے کس پر خرچ کروں. فرمایا وابدأ بمن تعول, فرمایا اپنے عیال پر پہلے خرچ کر, پھر دوسروں پہ خرچ کر. یا دوسروں پہ خرچ کر رہے ہیں کیونکہ واہ واہ مل رہی ہے, عیال پہ خرچ فرض ہے نا. یہ بہت خطرناک چیز ہے, اللہ پوچھیں گے, مسئولیت ہوگی. ہاں بھائی اپنے حقوق تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, لیکن بندوں کے حقوق, اس لیے بندوں کے حقوق لے کے دیں گے. بکری ہندو سے بکری پر ظلم کیا ہوگا, اس سے بدلہ لیا جائے گا. تو بندہ کرے گا تو اللہ چھوڑ دیں گے. بیویاں وہ بتائیں اللہ میں یہ حالات تھے, پھر بھی ان کی سفارش سے ہی بخشے جاؤ گے اگر معاف کریں گے. نہیں تو کہاں لتر پاؤ مارو انو, پھر بھی وہ سفارش کر دیں گے. بیچاری دل نرم ہوتا ہے عورتوں کا. اسی کو اگر تھانے والے پکڑ کے لے جائیں تو اسی بندے کے لیے دعا کرتی ہے جو اس کو ظلم بھی کرتا ہے. پھر چھڑنے رہنے, چلو کوئی بات نہیں, بچہ دبتا ہے یوں کہہ دیتے, کتنی بڑی بات. تو اس لیے وابدأ بمن تعول, تھان فرمایا کچھ خرچہ ان کو دے دیں. بھئی یہ پیسے ہیں, جیسے چاہے آپ خرچ کرو. ہم نے بڑوں کو دیکھا تو خرچ سارا انہیں کو دے دیتے تھے. ہاں جی دے دیتے تھے. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی منشی تنخواہ نہیں لی, ڈائریکٹ تنخواہ لفافے میں گھر ہی چلی جاتی تھی. اماں جان جیسے خرچ کرے, ابا جی ان سے کبھی لے لیتے تھے, کوئی ضرورت. ہم بھی اسی کرتے, ہمارے پاس تنخواہ سیدھی گھر جاتی. ہمیں تو کوئی جیب میں کچھ خرچہ پانی آ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں آ گیا تو ان سے لے لیتے ہیں. لیاؤ بھائی یہ کار کے پٹرول کے پیسے نہیں نکالو.
ہمارے مفتی ولی ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ سارے بیوی کو دے دیتے، پھر کہتے پان کے پیسے دے دو، روزانہ پان کے پیسے لے کر آتے، پان کے پیسے دے دو، وہ 5 روپے 10 روپے دے دیتے تھے زمانے میں پان کے لیے. حضرت چائے اور پان کے شوقین تھے، ایک چائے پیتے تھے صبح کو اور پان کھاتے تھے. باقی ابھی یہ گئے تو اس میں قصہ سنا ان کا کہ مفتی تقی صاحب رفیع صاحب نے یہ طے کر لیا دونوں بھائیوں نے کہ ہم کبھی پان نہیں کھائیں گے، یہ طے کر لیا. تو 25 دن تک پان نہیں کھایا. 25 دن تک پان نہیں کھایا تو ایک دن مفتی تقی صاحب کہیں بیان کر کے جا رہے تھے واپس، تو دیکھا کہ پان کے کھوکھے کے اوپر حضرت مفتی ولی ٹونکی کھڑے. حضرت استاد ہوتے ہیں ان دونوں کے، دونوں کو استاد اور بڑے خاص استاد ہیں. وہ کھڑے تو ان کا استاد جی کھڑے تو میں سلام کروں، کل حضرت کو سلام کیا. پوچھی تو حضرت پان بنوا رہے تھے، بھائی ایک پان اور بنا دو، بھائی ایک پان اور بنا دو. تو وہ ان کا حضرت وہ ہم دونوں بھائیوں نے طے کیا ہے کہ ہم پان نہیں کھائیں گے اور ایک دوسرے کی نگرانی کریں گے. روزانہ پوچھتے تھے تو پان تو نہیں کھایا، پان تو نہیں کھایا. کہا بہت اچھا کیا تم نے، پان اچھی چیز نہیں، اچھی عادت نہیں ہے، وہ ہے تو وہ ہے، لیکن منہ کھول یہ تو کھا لے. کہتے منہ کھول کر میرے منہ میں ڈال دیا اور کہا کہ 25 دن کے بعد پان کا مزہ بہت آیا ہوا. کہتے میں تو کھا لیا. میں جب واپس آیا تو بڑے بھائی کہتے اس وقت ہی جا رہے تھے تو میں اترا تو انہوں نے کہا منہ پہ لالی کیسے لگی ہوئی ہے، پان کھایا ہے؟ تو میں نے بتایا مفتی صاحب نے اس طریقے پر کیا ہے. میں کہا اچھا تم نے دیکھنا وہ قسم توڑ دی اور تو میں بھی کھاؤں گا گھر جا کر. کہتا پھر پان شروع ہو گیا. پان کے پیسے پہلے اپنی والدہ سے لیتے جب آیا تھی، اور گھر والوں سے لیتے. پان اچھا ہے کہ حضرت کی جیب میں پیسے نہیں ہوا کرتے تھے خالی. نہ کبھی گھڑی باندھی، مفتی بولتا ہوں گھڑی نہیں باندھتے تھے. کہتے میں حضرت مدنی کا سبق پڑھ رہا تھا دیوبند میں تو میں اسے نئی نئی گھڑی کہیں سے آئی تھی. حضرت نوابوں کی اولاد تھے، حیدرآباد ڈھکن کے نوابوں کی اولاد تھے حضرت. ہاں جی، ٹونک جو ہے نا، ٹونک کے نواب بڑے